إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الشورى شروع کریں گے ہم۔ شورا کا معنی ہے مشورہ، مشورہ کرنا، ٹھیک ہے۔ شورا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشورہ۔ اردو میں کہتے ہیں نا مجلس شورا، تو کیا ہوتی ہے؟ مشورہ کرنے کی کمیٹی، کہ مشورہ اکٹھے بیٹھ کے سارے مشورہ کریں گے، تو اس میں اسی مشورے کا ذکر ہے۔ پیچھے بھی ہے آیت ہے نا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعف عنہم، ان صحابہ سے درگزر کیجیے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے، اور پھر ان سے کیا کریں؟ وشاورہم فی الامر، ان سے معاملات میں مشورہ کریں۔ تو اس ادھر میں بھی آئے گا مشورہ کن سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے حروف مقطعات ہیں، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک، اسی طرح یوحی الیک، وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، وإلی الذین، اور ان لوگوں کی طرف، من قبل کا، آپ جو آپ سے پہلے تھے۔ کیا وحی؟ اللہ العزیز الحکیم، جو اللہ، اس کی طرف سے جو اللہ غالب ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ یا یہ وحی کی جاتی ہے کہ اللہ حکیم ہے اور اللہ غالب ہے پوری کائنات پر۔ لہو، اسی کے لیے، جو غالب ہے اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، عظیم، بہت عظمت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، پھٹ جائے، من فوقہن، ان کے اوپر سے، والملائکہ، اور ملائکہ، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اس کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن، ان کے لیے، فی الارض، جو زمین میں ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھا ہے کہ فرشتے کن لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، کن کے لیے مانگتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، سورہ غافر کے شروع میں پڑھا تھا، پہلے رکوع میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرشتے اللہ کا عرش اٹھانے والے، وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ الا ان اللہ، خبردار، بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، عزیز ذو انتقام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ غفار کن کے لیے ہیں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ فرماتے ہیں میں غفار ہوں ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کریں، سیدھے راستے کی طرف آئیں، معافی مانگیں، اللہ ان کے لیے غفار ہیں۔ جو معافی نہ مانگیں، گناہ پہ اڑ جائیں، ان کے لیے جبار، قہار، ٹھیک ہے، سخت سزا دینے والے۔ یہ آسمان پھٹ پڑے کس بات پر؟ یہ جو شرک کرتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، پیچھے ہے نا اس کی وضاحت کہ جو انہوں نے تکاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، دوست، اولیاء اللہ، اس کے سوا بنائے دوست، اللہ حفیظ علیہ، اللہ نگران ہے ان پر، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو گواہ بنایا ہے، دوسروں کو اپنا دوست بنایا ہے، اللہ ان کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ کتنے بڑی، جو پیچھے تھا نا اللہ تعالیٰ کی رحیم، رحمت کا ذکر، اللہ کی رحمت ہے نا، کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یہ کہا کہ فلاں ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دیکھیں نا تعویذ گلے میں پہنے ہوئے ہیں، یہ فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، یہ ہمیں جنات سے بچاتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے۔ ان کو بھی جو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی کے نیچے جوتی انہوں نے باندھی ہوئی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے، ان کو بھی ایکسیڈنٹ سے کون بچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بچاتے ہیں نا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ لوگ کہتے ہیں، شکر کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہم نے فلاں نے بچایا ہے، بیٹا اللہ نے دیا، کہتا ہے پیروں نے دیا۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ پیروں نے دیا، اس کو کس نے دیا ہے؟
اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ حفیظ علیم، اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ نہیں ہیں ان پر کوئی ذمہ دار۔ وکذالک اوحینا الیک، اور اسی طرح ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، قرآن کی، عربیہ جو عربی میں ہے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا والوں کو۔ ام القرا اصل کہتے ہیں، کہتے ہیں ماں کو، اور قرا کہتے ہیں بستیوں کو، بستیوں کی ماں یا بستیوں کا مرکز جو مکہ ہے۔ مکہ تمام بستیوں کا مرکز ہے، پہلی بستی وہی بنی تھی، اسی لیے بستیوں کی ماں، ٹھیک ہے، اور وہیں سے، اور پھر اسلام بھی وہیں آیا، وہیں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ ان کو بھی ڈرائیں، اور پھر ومن حولہا جو اس بستی کے ارد گرد رہنے والے، وتنذرا اور ڈرائیں آپ یوم الجمع اس جمع کرنے والے دن سے، جس دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ لا ریب فیہ کہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ ایک گروہ جنت کے لیے ہوگا، اور فریق فی السعیر ایک گروہ جہنم کے لیے، وہاں پھر بس دو ہی گروہ ہوں گے، تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اصحاب الجنہ اصحاب النار، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں بھی ایسے سمجھیں دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کے ساتھی اور ایک شیطان کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھی جنت میں ہوں گے اور شیطان کے ساتھی جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو اللہ بنا دیتے ان سب کو ایک ہی امت۔ یہ دنیا میں جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، اور جہاں سارے شیطان کو راضی کر رہے ہیں، راستے چاہے الگ الگ ہوں، اگر اللہ چاہتے ان کو زبردستی ہدایت دینا چاہتے تو ایک ہی امت سارے بن جاتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں، اور کس کو کرتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی جو انابت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ، اور ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ دوست۔ فاللہ هو الولی، پس اللہ هو الولی، اصل اللہ ہی وارث ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک ایک رکوع ہو گیا۔